جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ حیران و پریشان وہ امامت کرواتے تھے، اچھا ماشاء اللہ بزرگ، صحیح ٹھیک۔ اب یہ کہیں آپ کو کیسے پتا؟ وہ مسکرائے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ میں جب گیا تھا نا چھٹیوں پہ تو کویت سے لے گیا تھا بخور، خوشبو، اچھا وہ کوئلوں کو جلا کے اس پہ چھڑکتے ہیں نا، صحیح خوشبو، بخور نام کی خوشبو نا، جی، جی۔ بولو اتنا لوگوں کو اس وقت پتہ نہیں تھا۔ صحیح یہ تو اب تھوڑا سا کامن ہوا ہے کہ کوئلوں پہ آپ گرم پہ آپ رکھیں، وہ خوشبو کرتا ہے دھوئیں کے ساتھ، اکثر دیکھتے ہوں گے آپ۔ سوٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، جی دوست لے کے آئے ایک دو، جی جی، ہرمین نام کے بھی ہیں، جی، کئی بھی ہیں۔ تو یہ بخور لے کے گئے نا، خیر یہ ان سے اجازت لینے گئے، جب اٹھنے لگے وہاں سے تو وہ کہتے ہیں وہ جو تم بخور لائے ہو نا وہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، وہ مجھے دے دو۔ اچھا اب تو یہ کھڑے ہو گئے دروازے پہ کہ یار ان کو کیسے پتا؟ صحیح میں نے کب ذکر کیا اس کا؟ تو میں نے اپنے گھر والوں کو ذکر نہیں کیا ابھی تو، میں کیا لایا ہوں؟ تو میں نے کہا کون سی بخور؟ کہتا ہے وہ جو تم نے گھر میں مربے کے ڈبے کے اندر رکھی ہے لا کے۔ بہترین، ماشاء اللہ، ٹھیک۔ اب جی یہ بیٹھ گئے ان کے پاس، کہتے ہیں کہ اب آپ بتا دیں مجھے، آپ کو کیسے پتا؟ صحیح چلو ایک چیز اتفاق شاید اتنا ہوتا ہے کسی پہ عمل، آپ کو اتنی باریکی کی چیز تو آپ کو تو پتہ نہیں کیا کیا پتا ہوگا، کیا 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 چھپا ہوگا آپ سے۔ صحیح تو کہتے ہیں پہلے لے کے آؤ۔ اچھا انہوں نے بھی چس لائی پوری، کہتے پہلے بخور لے کے آؤ، خوشبو۔ ہاں وہ بہت وہ میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو، کمزوری ہے، میں وہ سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی خوشبو جو ہے نا نہیں رکا جاتا اس کے آگے، یار بندہ مانگ لیتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا پہلے لے کے آؤ۔ اب جی یہ لے آئے، ان کو دے دیا، دے دی ان کو، ٹھیک ہے جی، آپ کوئی ایسی بات نہیں، محبت میں۔ صحیح۔ اب جی یہ پیچھے پڑ گئے ان کے اچھا کہ آپ کو کیسے پتا، بتائیں کیسے نا، ماشاء اللہ سے میں حیران ہوں نا۔ یہ روز ان کے پاس بیٹھنے لگے نا، وقت گزارنے لگے ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے کہا میرا بہت پیارے نے، میرے بہت پیارے نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا۔ اچھا، میرے بہت دل کے قریب ایک بندے نے میرے اپنے ہاتھوں میں دم توڑا، وہ اللہ کو پیارا ہوا، اس پر کسی نے جادو کیا تھا۔ اچھا، اور یہاں تک مجھے پتا تھا کہ کس نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اچھا، اور میرا اتنا دل ہوا نا کہ میں نے وہیں ٹھان لی تھی کہ میں یہ خود سیکھوں گا، اچھا، کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اور میں اس لیے سیکھا تھا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جس نے ایسا کیا، بدلے کی نیت سے۔ صحیح۔ اور کہیں نہ کہیں ان کی انٹینشن یہ تھی کہ ایسا کسی اور کے ساتھ نہ ہو، ان کو علم سیکھنا تھا نا۔ کہتے ہیں میں پھر گھسا اس کے اندر سیکھنے کے لیے، بدلے کی نیت سے نا، میں نے انتقام لینے کی نیت سے، کیونکہ بلک بلک کے نا میرے ہاتھوں میں نے جان دی، اور میں میرا دل پھٹتا تھا، تڑپتا تھا، میں اس کے لیے کچھ کر نہیں پاتا تھا، بے بسی نا۔ ڈاکٹر بھی، دوائیاں بھی، سب کچھ آپ کر نہیں پا رہے، بے بس ہیں آپ نا۔ تو اس غصے میں ریونج کی اس پہ انہوں نے کہ جی میں جو ہوں نا یہ کروں۔ کہتے ہیں مجھے ایک بندے ملے، ان سے میں نے کہا مجھے کرنا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بتا رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کھتریوں کا ایک علاقہ، جگہ تھی کھتریوں کا، انہوں نے کنواں نکالا تھا، یہ 1947 سے پہلے۔ تو کھتریوں کا ایریا میں جہاں وہ کنواں تھا پہاڑ کے پیچھے، اس کنویں کے ساتھ ایک پیپل کا بہت پرانا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ کر یہ چلا کرتے یہ بابا۔ کہتے ہیں 11 دن میں ہی مجھے شروعات ہو گئی تھی، عجیب و غریب آوازیں مجھے آنا شروع ہو گئی تھی، جیسے میں اکیلا نہیں ہوں۔ یاد ہے آپ کو کانوں کے پاس آ کے شور، تیز ہوائیں، اس طرح جانوروں کان کے اندر تک جاتی ہے، کان کے اندر نا، یہاں جیسے کوئی آواز ہے۔ تو 11ویں دن سے ہی یہ معاملے شروع ہو گئے تھے بقولے سر ہوا میں کوئی نہیں، لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے وہی وہ جنات ہی جنات، اصلی چہروں میں، اپنے اصلی شکلوں میں، نہیں کر سکے برداشت۔ جس بندے نے 40 دن کا چلہ کاٹ لیا، ٹھیک، اب نوٹ کیجئے گا، آسان نہیں تھا۔ جس نے وہ ساری آوازیں سن لی، بڑی بڑی بلیاں دیکھ لی، ڈراؤنی آوازیں سن لی، 40 دن اکیلا کنویں کے پاس رات میں پیپل کے درخت کے نیچے وہ چلہ پورا کیا، لیکن ان کو دیکھ نہیں سکے، بے ہوش ہو گئے۔
اچھا اسی ٹائم بے ہوش. آگے پیچھے دائیں بائیں سب کو ہوا میں دیکھا اور بے ہوش ہو گئے. اب جی گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں ان کو، گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں. بیگم نے، ان کی جو بیگم، اب لوگوں سے جی لوگوں نے کہا آتے جاتے ہیں جی وہاں پر پہنچے، یہ بے ہوش، گھر لے آئے ان کو. ان کے جو استاد ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا، آئے استاد ہوش میں لائے ان کو اور مسکرا رہے ہیں. اچھا ہنس رہے ہیں نا ان پر صحیح. کہ مانگا بھی تو کیا مانگا، پہلی خواہش کیا کی، صحیح شکر کرو. اب وہ جو سفید نورانی سے جن کو انہوں نے قسم دی تھی، جنہوں نے کہا بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے، وہ ان کے دوست بن چکے تھے. صحیح. وہ ان سے کہتے کہ میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جس مقصد کے لیے آپ نے حاصل کیا نا اسے چھوڑ دیں. اچھا بدلہ صحیح. برے کام تو سب کر رہے ہیں، برے کام سب کر رہے ہیں، کم ہیں، چند ہیں جو بھلے کام کر رہے ہیں. آپ امامت کراتے ہیں، آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ کو چیز مل گئی ہے نا، باقی آپ کی مرضی. کہتے ہیں پھر ہم نے وہ جو دل میں ایک بدلہ اور وہ تھا نا، ہم بھول گئے اس کو. صحیح. کہ چلو یار ہم نے وہ نہیں کرنا، ہم نہیں کرنا. تو بتا رہے ہیں انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ تم بخور لے کر آئے ہو. اچھا. انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ وہ جو کالا ریچھ جس کو تم نے 2 بار کچھ کھانے کو دیا، جس کے بعد وہ ناچنے لگا اور تمہارے دوست کو لگا کہ یہ پالتو جانور ہے، میں اس سے کچھ تماشے کروں گا، انجوائے کروں گا، تفریح کروں گا. انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ وہ ریچھ بیسیکلی جن تھا. اچھا. جو تمہارے بڑا ہوا پہلے بھینس کی طرح، پھر دیکھتے دیکھتے چھوٹا ہوتا گیا اور اتنا چھوٹا ہوا کہ غائب ہو گیا. اچھا. اور وہ عراق سے آیا تھا. اچھا صحیح. عراق سے کویت آیا تھا. اچھا. اب شراز بھائی نوٹ کرنے والی بات ہے، انہوں نے ریسرچ کی. اچھا. جن کی ڈیوٹی تھی نا یہاں پہ، جن کو ریچ ملا تھا، جو بفور لائے تھے پنجاب والے، صحیح. انہوں نے ریسرچ کی تو اس بارڈر پر جنگ ہوئی تھی عراق سے. اچھا صحیح. ہسٹری میں ہوگا، ہاں ہے موجود، چیزیں تو موجود ہیں کہ اسی جگہ پر صحیح جنگ ہوئی تھی. کویت عراق کی جنگ ہوئی ہے 30 سال پہلے. کئی لوگ شہید ہوئے تھے. صحیح. کئی لوگ. اب ہم جانتے ہیں کہ ہر جگہ پر مدد تو رہی ہے. صحیح. ہے بھی مدد 1965 میں 71 میں ہمارے یہاں کئی آئی وٹنس صحیح موجود ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ وہ جن تھا اور عراق سے آیا تھا. یہ تھوڑے سے باہر رہے ہیں، تھوڑا سرچ بھی کر لیتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ. انہوں نے سرچ کیا تو باقاعدہ جی اسی جگہ پر جنگ ہوئی تھی، عراق سے ہوئی تھی. کئی لوگ obviously جنگ ہوتی ہے تو شہید ہوتے ہیں. صحیح. ان کے ساتھ ہوں گے کچھ نہ کچھ معاملات لے کے آئے ہوں گے. عراق تو خیر مسجد بغداد ہے، وہاں بڑی تعلیمی ہمارے مسلمانوں کو ورثہ رہا ہے، وہاں پہ بڑا کافی عرصے تک رہا ہے. میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے، کئی لوگ نا اللہ پاک کی ایک شان کہہ لیں، اگر آپ اتنی بڑی ڈھیل ہے، اتنی بڑی چھوٹ ہے آپ کو، آپ کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، نیت کرتے ہیں برائی کا، آپ کو گناہ نہیں ملتا، لکھا نہیں جاتا. صحیح. آپ کو گناہ نہیں ملتا جب تک خدا نہ خواستہ آپ اسے کر نہ لیں. صحیح. ٹھیک. اور جہاں آپ اچھائی کی نیت کرتے ہیں، اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کا ثواب شروع ہو جاتا ہے. صحیح. میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ کا. ٹھیک. آپ کریں نہ کریں آپ کا میٹر چلتا رہتا ہے. صحیح. تو لوگوں نے پسند کیا جی، بیسکلی بات ہی ان کی ہے شیر خدا کی کہ اپنے خیال کا بھی خیال رکھو. صحیح. یہاں کیا ہوا ہے، ان کی نیت کیا تھی، مجھے ایک بار مل جائے بس میں بدلہ لوں گا. اللہ پاک کی شان ہے، ڈھیل ہے ان کی، جب تک کرے نا تب تک فاؤل نہیں ہے. انٹینشن بھلے نیگیٹو ہو گئی ہے، جہاں مل گیا ایک آپ کو سبق آیا، آپ نے اس کو پازیٹیولی لے لیا، کوئی چکر. آج بھی امامت بتا رہے ہیں وہ کرتے تھے. تو یہ واقعہ ہوا ہے جی پنجاب میں. بتا رہے ہیں کچھ سال پہلے، کچھ سال پہلے وہ جو بزرگ ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے لکھا وفات ہو گئی، میں کہتا ہوں کہ وصال ہو گیا.
تو بتا رہے ہیں کہ جی لیکن محسوس ہوتے ہوں گے آس پاس ان کو ماشاء اللہ سے بہت کچھ دے کے گئے ہیں انہیں آس پاس لوگ ان کے نوٹ کرتے ہیں چیزیں نا کہ کچھ ہے تو جی وہ ماشاء اللہ سے اچھی جگہ پہنچ گئے ہیں اور زیادہ. اچھا آپ یہ جو بتا رہے تھے ہم کالج مطلب انٹر سائنس وغیرہ سے لکھنے کے لیے تھے تو اس زمانے میں یہ اکوپمنٹ ہو رہی تھی یہی نا کویت وغیرہ میں نا یہ پاور پلانٹ کی. واہ تو ہمارے گروپ کے ہم 3-4 لڑکے تھے اس میں ہمارا ایک دوست تھا علی نام تھا اس کا. ہاں تو وہ گیا تھا واہ واہ باقاعدہ پاور پلانٹ میں کسی ایک پاور پلانٹ پہ نا تھا اس کی ڈیوٹی تھی واہ لیکن وہ سب انجینئر ایسوسیٹ انجینئر تھا تو اس کی دن میں ڈیوٹی ہوتی تھی. تو وہ ساحل پہ نکلتے تھے وہ جب وہ 3 سال بعد واپس آیا نا تو پھر نہیں گیا. وہ کیا ہم نے کیوں نہیں گئے کہنے لگا ہمیں ساحلوں پہ چھوڑ دیا ویرانہ اتنا ویرانہ کہ کہتے کہ ہم اکیلے چلتے جائیں نا آدم رات ہم لڑکی گروپ کی ڈیوٹی کے جاتے تھے اور اکیلے سائڈ پہ رہتے تھے. زیادہ جو کانٹیکٹ تھا میں نے پورا کیا تو پھر واپس یہاں پہ آ گیا. نہیں سر تو ابھی مجھے میں نے کہا وہی آ گیا سامنے اور یہ وقت اور اس وقت یہ اس وقت یہ ہوتا تھا ایک ہی مجھے سب چل دیا کرتے تھے آ گیا سامنے. نہیں جی سلام ہے ہمارے اوورسیز صحیح بھائیوں کو بزرگوں کو بڑوں کو. میں محسوس کرتا ہوں کہنا بڑا آسان ہے کہ جی تو باہر کرتے ہیں ان کے تو مزے ہیں تو نہیں سر مجھے اندازہ ہے ہم اپنا کیا کام خود کرتے ہوں گے یہاں پر اگر فیملی سپورٹ نہ ہو چیزیں نہ ہو آسانی نہ وہاں تو جی آپ کو سب خود کرنا ہے. 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کہیں تو دن بھی بڑا 16-18 گھنٹے کا ہوتا ہے روزہ بھی 16-18 گھنٹے کا ہوتا ہے یو کے سائڈ پہ میرے خیال سے. پھر بہت ٹف ہوتا ہے جی. سلام ہے آپ لوگوں کو ہمت ہے آپ لوگوں کی. پھر اللہ پاک تو ہے نا تو میں مانتا ہوں اس بات کو. بلکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اوورسیز جو ہمارے بھائی کام کرتے ہیں یا بزرگ چھوٹے وہ آسان نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کسی کا کام بھی آسان نہیں ہے یار. وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا کر رہا ہے. میں جب ابھی مکہ مدینہ جب گیا تھا تو مدینہ سے ہم ایک اس پہ آ رہے تھے تو ہمارے پاکستانی پنجابی بھائی تھے وہ بیچارے مطلب چلا رہے ینگ سے لڑکے تھے 5 سال سے تھے وہاں پہ. تو کوئی انڈین مسلم تھے تو وہ ان سے پوچھ رہے تھے طریقے نا کہ میں یہاں کے کیسے سیٹل ہو سکوں. تو انہوں نے کہا تم جہاں ہو وہاں اس میں خوش رہنے کی کوشش کرو. کہ میں اپنے 5 سال سے اپنی والدہ کی شکل میں دے سکوں اور میں کتنا روتا ہوں کہ میں جانتا ہوں. بہرحال جی بس وہ ہم تو اس بات پہ جی حالت شکر میں رہیں. وہ بھی فرماتے ہیں شکر کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے. صحیح حالت شکر نیچے دیکھے انسان لاکھوں سے اچھا رکھا ہوا مہربانی ہے شکر کرم. اوپر دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہیں گے. صحیح بات ہے اپنی چادر میں رہیں بس. یہ سب آپ کے سامنے ہے جی. فی الحال دیجیے اجازت. زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام.